بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے یہود اور نصارہ کے وہم باطل کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ ایک دوسرے کو دائرہ اسلام سے، دائرہ مذہب اور دین سے خارج کرتے ہیں، حالانکہ ان کا اپنا طریق یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے ہیں، اور مشرکین مکہ ان پر الزام لگاتے ہیں کہ ان کا کوئی دین اور مذہب نہیں ہے۔ اصل مذہب تو ہمارا ہے، ہم ملت ابراہیمی پر قائم ہیں اور ہم لوگ ہی جنت کے راستے پر گامزن ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا یہ تو دنیا کی خام خیالیاں ہیں، یہ تو ان کی وہ باتیں ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ دین حق پر ہیں، حالانکہ اللہ کل قیامت کے دن ان کا فیصلہ کر دے گا کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے انہیں تصویر کا ایک اور رخ دکھاتے ہوئے فرمایا کہ تم لوگ دنیا میں رہتے ہوئے جنت کے دعوے کرتے ہو، اور تمہاری حالت یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کی مساجد سے، تم ایک دوسرے کی عبادت گاہوں پر ظلم کرتے ہو، ان کو کھنڈرات میں تبدیل کرتے ہو۔ جیسے نصارہ کو جب موقع ملا تو انہوں نے یہود کی فلسطین اور بیت المقدس پر حملہ کر کے اسے نیست و نابود اور ختم کر دیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دوبارہ تعمیر کروایا۔ اسی طرح جب یہود کو موقع ملتا تو یہ نصارہ کی عبادت گاہوں پر حملہ کرتے، اور اسی طرح مشرکین مکہ نے بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 ہجری کے موقع پر جب آپ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے اور عمرہ کے لیے تشریف لے گئے تو انہوں نے اللہ کے گھر سے روکنے کی پوری کوشش کی، اور پھر کہا کہ آپ اگلے سال آ سکتے ہیں، اس سال آپ کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت ان سے یہ بات فرما رہے ہیں کہ یہ تم کیسے جنتی لوگ ہو، تم کیسے اپنے آپ کو جنت کا مستحق ٹھہراتے ہو، حالانکہ حقیقی بات یہ ہے کہ جو جنت کے راستے پر گامزن ہو وہ تو اللہ کے گھر کی طرف بلاتے ہیں، وہ تو اللہ کے گھر کی طرف لوگوں کو لے کے آتے ہیں، اور تمہاری حالت یہ ہے کہ تم لوگ تو اللہ کی مساجد سے روکنے والے ہو، تم تو اللہ کے گھروں سے لوگوں کو روکنے والے ہو، تم تو مساجد کے اوپر ظلم کرنے والے ہو، تم ایک دوسرے کی عبادت گاہوں پہ حملہ کر کے اسے نیست و نابود کرنے والے ہو، تمہیں یہ دعویٰ کرنا بالکل زیب نہیں دیتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اس بات سے روکے کہ اللہ کے گھر میں مت جاؤ، أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے گھر میں اللہ کی یاد سے روکتے ہیں، تو اللہ سے اگر اتنی محبت ہے، دین سے اتنی محبت ہے، تو آخر یہ اللہ کے گھر سے، اللہ کے ذکر اور یاد سے کیوں روکتے ہیں؟ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور یہ اللہ کے گھروں کو یعنی عبادت گاہوں کو کیوں مسمار کرتے ہیں، کیوں ان کو حملہ کر کے نیست و نابود کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہاں سے ایک مسئلہ سمجھ آیا کہ کسی بھی مذہب اور فرقے کی عبادت گاہ کو گرانے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ چاہے کسی بھی فرقے کی ہو، یہود کی ہو، نصارہ کی ہو، یعنی عیسائی کی ہو، یا کسی بھی مذہب اور فرقے کی عبادت گاہ بنی ہو، تو اسے گرانے کی، چاہے مملکت اسلامی میں ہو، اسے گرانے کی اجازت بالکل نہیں ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، کیونکہ وہ ان کے مذہب کے مطابق اللہ کی عبادت گاہ ہے، وہ ایک مسجد کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ لوگ تخریب کاری کرتے ہیں، یہ لوگ اللہ کے گھروں سے روکتے ہیں، اور روکنے کی ایک صورت یہ ہے کہ یہ مساجد کو گرا دیتے ہیں، روکنے کی ایک صورت یہ ہے کہ یہ گانے اور باجے بجا کر مسجد کے قرب و جوار میں عبادت گاہوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جیسے اللہ رب العزت نے ایک مقام پر مشرکین کی یہ عادت بیان کی وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا بُكَاءً وَتَصْدِيَةً، کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے جب مسلمان عبادت کرتے تھے تو سیٹیاں بجاتے تھے، کہہ لگاتے تھے، ایک دوسرے کو دیکھ کر مذاق کرتے تھے کہ دیکھو یہ کیسے اوپر اور نیچے ہو کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ سب اللہ کے گھروں سے روکنے کی صورتیں ہیں، تو جو شخص بھی اس کا مرتکب ہوگا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، کہ ان لوگوں کو بالکل اجازت نہیں ہے کہ یہ اللہ کے گھروں میں داخل ہوں، یہ اللہ کی عبادت گاہوں میں آئے، اگر آئیں بھی تو انہیں عاجزی اور انکساری کے ساتھ آنا چاہیے، انہیں اللہ کے خوف اور ڈر کے ساتھ آنا چاہیے کہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ ظلم کر رکھا تھا۔ اور اللہ فرماتے ہیں اگر یہ اپنے ظلم سے باز نہ آئے، اگر یہ تخریب کاری سے باز نہ آئے تو اولئک ما کان لهم، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے دنیا کے اندر پھر ذلت اور رسوائی ہے،
جو شخص ان کاموں کو انجام دے گا میں دنیا کے اندر بھی اسے ذلیل اور رسوا کر کے دکھاؤں گا، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور دنیا کا معاملہ تو دنیا میں دکھاؤں گا کہ انہیں عبرت کا نشان بنا دوں گا، لیکن اگر یہ پھر بھی باز نہ آئے تو کل قیامت کے دن انہیں سخت عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ تو ان آیات میں اللہ رب العزت نے انہیں تصویر کا رخ دکھاتے ہوئے فرمایا کہ تم لوگ اپنے آپ کو جنت کے ٹھیکیدار اور مستحق سمجھتے ہو، حالانکہ تمہاری حالت یہ ہے کہ تم اپنی عبادت گاہوں سے تم ایک دوسرے کی عبادت گاہوں پہ حملہ کر کے انہیں روکتے ہو، اور حملہ نہیں کرتے تو کم از کم اہل ایمان کے مذاق کر کے، اہل ایمان پر ٹھٹھا کر کے، ان کی نماز میں خلل ڈال کے تم اللہ کی یاد اور ذکر سے روک کر یہ سمجھتے ہو کہ ہم جنت کے مستحق ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بالکل جنت کا راستہ نہیں ہے، یہ جہنم کے راستے پہ تم چل پڑے ہو۔ اگر تم منع نہ ہوئے تو دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔